ساری جگہ جاتے ہو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ایک بارگاہ میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لیو۔ بات جب کہوں گا نا، دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی اتنی اچھی دوں گا کہ کوئی مفتی ہو یا ان پڑھ ہو کوئی مائی کا لال کاٹ ہی نہیں سکتا۔ میں آج نیچے کی باتیں ہی نہیں کر رہا ہوں، دعویٰ ایسا کروں گا تو دلیل سنو۔ کون سی وہ بارگاہ ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہے، وہ ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائے ان کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو، دعا کرا لو۔ اور ماں باپ اگر لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہو۔ بے شک بے شک۔ ہے کسی کی دعا جیسے غوث پاک جیسی ہو، غریب نواز جیسی ہو؟ نہیں، ہاں ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ لیکن اماں تڑپ رہی ہے، ابا تڑپ رہے ہیں، پیر کو کاندھے پہ لٹکائے پھر رہا، ہاں ہم جائیں کہ صحابی سید صاحب یہ ہاتھ چومتے چومتے ناک لگا دیتا ہے، بات دوسرا آیدہ پوچھ جاتا ہے، ایسے حالات۔ اور اماں پیر صاحب کو لفافے پہ لفافہ، اور اماں کے پیٹ میں درد ہے تو 100 روپے کی دوا نہیں لا سکتا ہے، بڑھیا تو مر جا، پڑھی رہے بڑھیا۔ بیٹا اس بڑھیا ہی سے کام چلے گا تمہارا، کھول کے بتا کے جا رہا ہوں جی۔ تمہارے ماں باپ راضی ہیں، اب عالموں کی عزت کرو، پیروں کی عزت کرو، ہر بڑے کی عزت کرو، مسلمانوں کی جدھر سے گزرو نا السلام علیکم السلام علیکم، ارے محبتیں بڑھاؤ، جدھر سے گزر جاؤ، چہروں پہ داڑھی ہو، تمہارے سر پہ ٹوپی ہو، اذان ہو، چھوڑ دو سارا کاروبار، مسجد میں جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت ہی محنت کر رہا ہوں، بہت کاروبار کر رہا ہوں، کامیاب نہیں ہو رہے ہو۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کامیابی ملتی کہاں سے۔ جی 18واں سپارہ پڑھو شروع سے، تمہیں فرصت ہو تبھی تو پڑھو گے۔ موبائل میں وہ دیکھ رہا چھوٹی چھوٹی باتیں جو مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے کلپیں بنا بنا کے ڈال دی، ہنسی مذاق گالیوں کی، گالیوں، ان میں ٹائم گزار رہا۔ 18واں سپارہ شروع سے پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ انشاءاللہ میں نے آیت پڑھی تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں حضرت کیا کہہ کے گئے، وہ میں ابھی کھول دوں گا، بتا دوں گا کیا کہہ کے گئے، کہیں اسی چکر میں یہ ترجمہ نہ سنو، اس لیے بتا رہا ہوں، کھول دوں گا بتا دوں گا کیا کہہ گئے، لیکن جو بات بتا رہا ہوں پہلے سبق ذہن میں بٹھاؤ۔ 18واں سپارہ شروع سے، 18واں سپارہ۔ اب ایک تو نوٹ دینے والے بہت پریشان کریں، جلدی اور رکھ کے جاؤ، اب مت اٹھیو کوئی بھی دینے کے لیے۔ جب میں جاؤں تو مسافہ کر لیو، وقت نہ ملے تو نماز پڑھنے جائیو فجر میں، امام صاحب سے مسافہ کر لیو۔ پھر بھی وقت نہ ملے، کبھی نماز کا وقت کیوں نہیں ملے گا؟ اگر پیسے دینا بھول جاؤ نا تو مسجد کی گلک میں ڈال دیو، ٹھیک ہے، کسی غریب کو دے دیو۔ اب بات کیا چلے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہیں۔ یہ تو قرآن میں نا 18واں سپارہ شروع سے مومن کامیاب۔ کون سے مومن؟ جھوٹ بولنے والے، جوا کھیلنے والے، سٹا کھیلنے والے، داڑھی مڈانے والے، لوگوں میں جھگڑا پھیلانے والے، گالی دینے والے، میڑے کاٹنے والے، دل دکھانے والے، نمازیں چھوڑنے والے نہیں۔ قرآن کہتا مومن ہی کامیاب۔ کون مومن؟ قرآن آگے پڑھو، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔
आए हाय हाय, वाह वाह नमाज पढ़ते हैं और फिर रो रो के अल्लाह से दुआ करते, वो मोमिन कामयाब है। और कौन कामयाब है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, वो मोमिन कामयाब है जो लग़्व बातों से, बुरी बातों से, बेकार बातों से, गंदी बातों से, नाजायज बातों से बचते हैं। बेशक बेशक कुरान गलत हो सकता है? नहीं बोलो बोलो, नहीं हो सकता। लोग दाढ़ी रखते हैं, अब इनकी बात आ गई जो बता, कुछ लोग ना फैशन वाली दाढ़ी रखते हैं, जी इतनी छोटी दाढ़ी होनी कितनी चाहिए मैं बता दूं। इमाम आजम अबू हनीफा को हम लोग सब इमाम मानते, उनके नजदीक एक मुट्ठ ऐसे दाढ़ी होनी चाहिए, इससे अगर ज्यादा हो तो कटा सकते हैं, और अगर 2-4 उंगल बढ़ जाए तो रख सकते हैं, इतनी ना हो जो और बढ़ के पंजाबियों के मुशाबे हो जाए। जी समझ रहे मेरी बात? और एक मुठ से छोटी अगर हुई, किसी की फ्रेंच कट, किसी की मक्खी कट, बहुत सारे ना यहाँ से यहाँ कटवाते ठुड्डी पे रखते हैं, अरब में देख के आते, ये भी दाढ़ी नहीं है। कुछ लोग यहाँ मक्खी यहाँ रख लेते, रखते नहीं रखते, कुछ लोग यहाँ से कट लगवाएगा इधर, ये भी दाढ़ी नहीं है। सुन्नत के साथ खिलवाड़ है, दाढ़ी पूरी। यही बता के गए कि हजरत जरा छोटी दाढ़ी खच उस दाढ़ी के बारे में बता दियो। आप समझ गए क्या कह के गए थे? कहीं तुम चक्कर में रहते यार तुम्हें नींद नहीं आती रात को, कह गए क्या गए, समझे? लेकिन सुनो, जिसकी छोटी दाढ़ी, हाँ अगर अभी जमी नहीं है, जम रही है धीरे धीरे, तो वो पूरी दाढ़ी है, चाहे इतनी हो या इतनी हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी बड़ी और वो कटा के छोटी करते हैं, समझ रहे? उनकी बात कर रहा हूं। शुरू शुरू में जमेगी तो छोटी रहेगी, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, समझ रहे? ये इनका मामला था। तो याद रखना, दाढ़ी के साथ खिलवाड़, बोलो खिलवाड़। जैसे छोटी दाढ़ी रखने वाला वैसे दाढ़ी मुड़ाने वाला बराबर है जी, बराबर है। अब नमाज की बात चल रही थी ना, अल्लाह कामयाबी की बात सुनो। 1500 साल पहले से कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं। आज मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले, इन्होंने ना ये सजाया, डेकोरेशन, लाइटिंग। इनके बेटे की शादी नहीं, बहन की शादी नहीं, भाई की शादी, सिर्फ इन्होंने कि हमारे गांव में इस्लाह हो जाए, बच्चे की दस्तार बंदी हो, उलमा इकट्ठे हों और दुआ करके जाएं, गांव का बेड़ा पार हो जाए। यही तो मतलब है, गांव वालों के लिए भला सोचा है। का कमेटी वाले कोई है का दिया? सब सो गए जाके। हाथ उठाइयो, देखो कौन है कमेटी वाला। आओ इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे घबरा क्यों, इधर आओ ना। कोई घर को थोड़ी ले जाऊंगा मैं तुम्हें, हाँ बांध के थोड़ी ले जाऊंगा कोई। और कौन है कमेटी वाले? और कौन? एक ही है बस कमेटी पूरी। कौन सा? मेरे पास आओ, जो कमेटी वाले हैं मेरे पास आओ, जो कमेटी वाले मेरे पास आओ। अच्छा जल्दी आओ, जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम कम है। माशाल्लाह यंग कमेटी, बहुत जल्दी आ मैं। अरे यार माशाल्लाह, आ जाओ जल्दी। 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शारिफ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आपका क्या नाम है? आजम हुसैन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिश। आपका क्या नाम है? मसरूर। हाथ मिलाओ, दाढ़ी तो नहीं मुड़ेगी आज से ना, वादा करो, बोलो इंशाल्लाह। ये कोई बात हो गई? तुम नियत क्या करोगे? जल्दी बोलो, आज छूटेगा नहीं। तुमने नजराना दे के बुलाया मुझे। भाई एक बात बताओ, मैं तबलीग कहां से शुरू करूंगा? घर से ना, घर से करूंगा। ये घर वाले हुए मेरे। अब बेटा उठ जाओ, थोड़ा लेटो मत, तुम इतने बूढ़े हो गए, बूढ़े बूढ़े बैठे तुम, तुम्हारी कमर में दर्द है, समझे? बोलो इंशाल्लाह, बोलो। अरे बोलो ना, सफेद हो गई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आज छोड़ूंगा नहीं, चाहे सुबह तक हो जाए। बोलो इंशाल्लाह, बोलो। तो अभी क्या बात रहेगी? शादी तो हो गई ना तुम्हारी। असल में कुछ लोग सच्चे होते हैं,
कुछ लोग क्या होते हैं, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कुछ लोग सच्चे होते हैं, वो ये कह रहे हैं बोले हजरत मैं आपके हाथ में हाथ दे दूं और फिर गलती हो जाए, समझे, गलती हो जाए, बोले झूठा वायदा करना नहीं चाहता हूं, सच्चे रहोगे। अच्छा नमाज पढ़ते हो जुमे की, इधर आओ, पूरी कौन करेगा तुम में से, तुम्हारी शादी हो गई सबकी, और अगर ऐसे दाढ़ी के शादी के तो मौलाना ही किसी की होती नहीं, इधर आओ, बोलो पूरी करेंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, इधर आओ ना, अरे इधर सामने को शारिफ, क्या नाम है, आजम, इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, बोलो आजम तो बड़ा भी बहुत है हजरत। इंशाल्लाह, बोलो तुम भी बढ़ाओगे, बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, तुम्हारी सही है पूरे रख। यार तुमने इतना अच्छा काम किया, ये गांव वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं किया तुमने, ये गांव वालों के लिए किया, ऐसे ही तुम लोग इनका सबका साथ दियो। और अच्छा तुम्हें क्या दाढ़ी मुंडाना जायज है क्या? कोई ऐसा है जो मेरे हाथ पे हाथ आज आएगा और ये कहेगा कि इंशाअल्लाह आज से मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, देखूं मेरा नजराना, मेरा तुम मत बोलो, मेरा नजराना वसूल हो जाए। आ जाओ, उठो जल्दी, उठा दो इन्हें, उठा दो, हाथ पाँव उठा दो, शर्मा मत, जल्दी उठा दो, जल्दी उठा, दो आदमी लाओ इन्हें दूल्हा बना के लाओ, उठा के इनको खींच के लाओ। आ जाओ, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग बैठ जाओ, तुम लोग बैठ, चलो हाँ बैठ जाओ बेटा, शाबाश बैठ जाओ, अल्लाह ताला सलामत रखे, बैठ जाओ ना, अल्लाह ताला सलामत रखे, वो तो और नीचे को झुक गए, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी तरफ तवज्जो रखो, इन लड़कों ने काम अच्छा किया या बुरा किया बताओ? पूरा गांव इनका साथ देना चाहिए, हाँ पूरा हर साल करते ना, पूरा गांव इनका साथ देना चाहिए और जलसे ऐसे ही होना चाहिए। माशाल्लाह सारे उलमा की तकरीर अच्छी हुई है, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जो बात बता रहा था, 1500 साल से ऐलान होता है, बरकतें हैं कहाँ पर, कामयाबी है कहाँ, अजान होती है ना मस्जिद से, अजान का मतलब जानते हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और अजान हो रही है, तुम दुकान खोल लो, दुकान बंद कर दो, अब चलो कामयाबी की तरफ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के दुकान खोलो, अल्लाह ताला देखो कितनी बरकत डालेगा तुम्हारे काम में। बरकतों के दरवाजे बंद मत करना। आज के बाद कोई किसी को तकलीफ तो नहीं देगा, सताएगा तो नहीं, आपस में सलाम करोगे, बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, अच्छाइयों की तरफ चलोगे, मदरसे पे तवज्जो दोगे, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऐसे ही तवज्जो दोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इस बच्चे ने पढ़ा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद अमान, अमान अमन अमन, तबीयत खुश कर दिया, बहुत प्यारा बड़ा। कारी साहब आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा, तलफ्फुज एकदम परफेक्ट, इख्फा इदगाम इजहार इक़लाब सब बढ़िया एकदम, मैं खुश हुआ। अल्लाह ताला, हाँ मस्जिद में पढ़ के देखो कैसे निकलेंगे इंशाअल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। हाँ बहुत एकदम कूद के जाने मौत में। अच्छा हाँ, दूसरी बात यह है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, बता रहे हैं कि थोड़ा इस बता दो, किसी का इंतकाल जब हो जाता है ना, किसी लेडीज का, तो आदमी भी पहुंचते हैं मुंह देखने के लिए, पहुंचते नहीं पहुंचते, आदमियों को मुंह देखना जायज नहीं। और कोई मर्द अगर मर जाए तो औरतें इतनी कूद के पहुंचती हैं, पूरे घर को भेज दिया, और बाज बाज तो लाली लगा के जाती है और बुरखा फेंका, हाय तुम ऐसे थे, हाय, और थे कैसे भी नहीं, समझे, ऐसे थे वैसे थे, इतने उल्टी सीधी कच्ची फेंकेगी। बहरहाल तालीम घर घर में जानी चाहिए। अब मैं तकरीर आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, तालीम घर घर में पहुंचनी चाहिए। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान,
احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا و مکذب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا۔ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس، دیوس میں نے بتائی دیا، تیسرا ورجلۃ النساء، وہ لڑکے جو لڑکیوں کی طرح وضع قطع بناتے، کان میں کنڈل، ناک میں نتنیاں، ہاتھ میں چین، گلے میں چین، بالوں میں کنگا، اور چل جائے جیسے چھکا۔ ہاں بال مارے گا جھٹکا یوں پٹک پٹک کے۔ یا پھر وہ لڑکی جو لڑکوں جیسی وضاقتہ بن، اچھی بھلی ہے، بال کٹا کے بیوٹی پارلر پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کرا کے آتی ہے، سمجھے؟ بہرحال اللہ مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ملے گی یہ حدیث۔ اللہ کے رسول صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، ایک دن ہو گیا ہے نا، ایک رات ایک دن، ایک دن میں رسول اللہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے۔ کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ اور ایک حدیث اور ہے، اس میں 70 مرتبہ کا ذکر آیا۔ کتنی مرتبہ کا بولو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ اب رسول اللہ توبہ کرتے تھے، اپنا کیا حال ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن اب ایک سوال کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مقصد کیا ہے؟ توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، اپنے گناہوں سے کیا کرنا بولو؟ معافی مانگنا۔ کہتے ہیں تم نے غلطی کی ہے، توبہ کرو، غلطی کی ہے، ان سے معافی مانگو، کہتے نہیں کہتے؟ اب بات یہ آ گئی، نبی 100 مرتبہ توبہ کرتے اور ایک حدیث میں 70 مرتبہ۔ بیٹا میرا چاند، میرے لال، بات مت کریو، 100 مرتبہ۔ اب پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے پوچھو، کیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہگار خطا کار تھے یا نہیں؟ تو پوری دنیا کے مولوی مفتی، وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، سب یہی کہیں گے، بلکہ ہمارے نبی نے سارے انبیاء گناہوں سے پاک، اور کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کو خطائے اجتہادی بولتے ہیں، سمجھے؟ ہمارے نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں سے پاک و صاف۔ یہ سارے عالموں مولوی سب کا اتفاق، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، سب کا اتفاق یہی ہے کہ ہمارے نبی سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے پاک صاف، معصوم عن الخطا۔ اچھا ٹھیک، تو اب سوال یہ اٹک گیا، نبی جب گناہگار نہیں، خطا کار نہیں، نبی پاک و صاف ہے، تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ پھر توبہ کا ہی کی؟ پھر توبہ کیوں؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی میں غلطی کروں گا تو کہیں گے چلو معافی مانگو، آپ غلطی کرو، کوئی دوسرے غلطی نہ کرے اس سے کہے معافی مانگو، تو پوچھے گا نا میری کیا غلطی ہے، میں کیوں مانگو معافی؟ اب سارے لوگوں کا اتفاق یہ، نبی گناہگار نہیں، اور حدیث یہ سچی، نبی 100 مرتبہ توبہ کرتے، نبی 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ اب اس حدیث کو اور نبی کی ذات کو دونوں کو ملا کر کے بات کیسے حل کرو گے؟ اگر اجازت ہو تو میں حل کر دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اس سے پہلے ایک حدیث کا ٹکڑا سنو۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کیا کرو پیارے بولو؟ علم سیکھو، علم حاصل کرو۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس میں 40 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو، انڈیا میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں جس میں اتنی عمر کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہو، نہیں ہوتا نا، تو پھر کہاں سیکھیں گے؟ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، جلسے، انہیں ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو،
تاکہ ہمیں سیکھنے مل جائے. اب حدیث میں اور نبی کی ذات میں ٹکراؤ. نبی گناہگار نہیں اور حدیث یہ کہہ رہی ہے نبی 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، کچھ حدیثیں جو نبی کی ہیں نا وہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں. کائے کے لیے بولو؟ تعلیم امت کے لیے. کچھ حدیثیں نبی کی تعلیم امت کے لیے ہیں. مطلب یہ ہے تاکہ نبی کی امت کو سبق حاصل ہو جائے، درس مل جائے، انہیں پتہ چل جائے، یہ آگاہ ہو جائے. یہ مطلب ہے. او لوگو جو نبی گناہگار نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک پاک و صاف ہے، وہ تو 70 مرتبہ توبہ کرے، اور ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہگار، تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سانس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. شام کو سو استغفار پڑھ کے سو، صبح کو اٹھو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے. مگر کہاں لوگ ان چیزوں سے ہٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، آج ہمیں کوئی ہار ڈال دیتا گلے میں، ہم شکریہ ادا کرتے. 100 روپے دے گئے، شکریہ ادا کرتے. کوئی ہمیں امامہ شریف دے دے، شکریہ ادا. مسجد کے لیے چندہ دے دے، شکریہ ادا کرتے. نہیں کرتے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کان دیے. ایمانداری سے بتائیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ 2 نعمتیں جب میں نے پڑھانا کتابوں میں تو 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو اگر ہٹا لیا جائے تو اس کی آنکھ کام کی نہیں، اس کے کان کام کے نہیں، اس کے ہاتھ کام کے نہیں، اس کے پاؤں کام کے نہیں، اس کی کوئی بھی جسم کی حرکت کام کی نہیں. کون سی 2 نعمتیں؟ پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں رکھ دو اور وہ 2 نعمتیں ایک پلے میں، پھر بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. کہاں جا رہے ہو؟ مزہ نہیں آ رہا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا انہیں مزہ نہیں آ رہا. کچھ لوگ جلسے میں مزہ لینے بھی آتے ہیں نا، انہیں تو خوب تڑپتا ہوا، جھٹکتا ہوا، پھٹک تو انہیں مزہ آتا. لیکن کوئی بات نہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر سننا چاہ رہے تو سن لو، ورنہ سلام پڑھ لو، مرضی آپ کی. سننا چاہ رہے ہو نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ بیچ میں ایک مرتبہ تمہارا امتحان اور لوں ابھی، لیکن تھوڑا بول لوں. اللہ جب بات اتنی آ گئی یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے نعمتوں سے نوازا. کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ وہ نہیں سنو گے؟ سنا دوں وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ سنو. وہ 2 نعمتیں ہیں، انسان جب اندر کو سانس لیتا ہے تو یہ ایک نعمت، اگر وہ سانس اندر ہی رہ جائے باہر نہ آئے تو اعلان ہو جاتا ہے ان کی نماز جنازہ ظہر بعد، مر گئے. اور دوسری نعمت، سانس باہر گئی، اندر نہیں آئی، باہر ہی رہ گئی، تب بھی مر گئے. اب جب پہلوان مر جائے اس سے کہو پہلوان چلو کشتی لڑو، لڑ پائے گا؟ مولانا صاحب مر جائیں، کہا مولانا صاحب تقریر کرو، کر پائیں گے؟ کہ لو ذرا دیکھو کئی روپے دیکھ پاؤ گے؟ آنکھیں بیکار. یہ 2 سانسیں ہر منٹ میں 40-50 مرتبہ لے رہے ہو، یہ نعمت کس نے دی ہے؟ بولو. اللہ نے دی ہے، کسی کے باپ نے نہیں، اللہ پاک نے. اب اگر ان نعمتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارے گھر ہے، سب کچھ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ لے لے تو ختم. ایسی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ بولو. اس میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں جو 8ویں دن مسجد کو جمعے جاتے ہیں، 8ویں دن. اور ابھی ایک نعرہ لگ جائے کہ میں بھی جنتی، میرا باپ بھی جنتی، ایک نعرے میں سب جنتی، اور نماز پڑھتا نہیں حضرت. 8
دن میں 8ویں دن جمعہ جانے والا اللہ کو راضی کر سکتا کیا؟ بولو، یہ 2 نعمتیں اگر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو ہر سانس پہ نہیں، ہر سانس پہ نہیں، پھر فجر کی نماز میں چلے جاؤ. او بیٹا میرے چاند، فجر کی نماز میں چلے جاؤ، نماز پڑھ کے 2 آنسو نکال کے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سانسیں دی، میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا. ظہر میں جاؤ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سانسیں دی، تیری بارگاہ میں سجدہ کیا. عصر میں بھی ایسے، مغرب میں بھی ایسے، عشاء میں 5 وقت چلے جاؤ، باقی اپنا کام کرو. نبی فرماتے ہیں 24 گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں گے، 24 گھنٹے. مگر کہاں ہیں لوگ؟ نماز کی بات بتاؤ، مسجد کی بتاؤ تو بھاگے چلے جاتے ہیں، اور خالی یہ کہہ دو کہ ایک بریانی کی پلیٹ کھا لے جنت مل جائے گی تو ٹوٹ پڑیں گے لوگ، جی ٹوٹ پڑیں گے. مگر لوگوں یار ایک ایک چیز پر ذرا توجہ رکھو، اگر اجازت ہو تو بتا دوں. حضرت آج دل اتنا دکھتا ہے، آپ تو جلسے کرتی ہیں دیکھتے، آج دل اتنا دکھتا ہے. محرم کا مہینہ بھی گزرا ہے، جی محرم شریف بولو گزرا نہیں گزرا؟ جی 10 محرم کو تم نے اپنے بچوں کو بتایا کیا ہوا تھا؟ 10 محرم کو امام حسین پاک کے بیٹے، سگے بیٹے علی اصغر شہید ہوئے لیٹے تھے. امام حسین کے بھانجے اون و محمد شہید ہوئے لیٹے تھے. امام حسین کے بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم شہید ہوئے لیٹے. حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس ان کے بازو کٹے شہید ہوئے لیٹے تھے. حضرت امام حسین خود شہید ہوئے لیٹے تھے. سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی، اللہ، کسی کے ہاتھ آگے کو کسی کے پیچھے کو باندھ دیے تھے. حسین پاک کی سگی بیٹی حضرت سکینہ، عربی میں لفظ آتا سکینہ، ان کے منہ پہ تماچا مارا گیا تھا. اللہ، مگر انہوں نے دین اور اسلام کو زندہ کیا، بے شک نماز کا پیغام دیا. بے شک انہوں نے دکھا دیا دنیا والوں کو جہاں دین جاتا ہو اور اولاد بچتی ہو تو ہم اولاد نہیں بچاتے ہیں، دین بچاتے ہیں. بے شک بے شک، ہم اپنی جان نہیں بچاتے، دین بچاتے ہیں. ہم اپنے گھر بار کو نہیں بچاتے، دین بچاتے ہیں. اور یہی اپنے آپ کو حسینی کہلانے والا، یہی اپنے آپ کو نبی اور حسین پاک کا غلام کہلانے والا 10 تاریخ کو ان کے یہاں بھی کربلا میں میلہ لگتا ہے. وہاں پہ جھولے لگتے ہیں، وہاں پہ حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہیں، وہاں کربلا میں مٹھائیوں کی دکانیں لگتی ہیں، وہاں کربلا میں ہماری بیٹیاں میک اپ کر کے لڑکوں سے موبائلوں پہ بات کر کے وہ گندا ناچ ناچا جاتا ہے. ایمان سے بتاؤ کیا حسین پاک ہم سے راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں. انہوں نے کیا کیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا پھکنے لے کے آ رہا، بانسری ہے کون؟ سنی یا سنی، جی آگ لگا دی ہے، آگ. سچائی ہے. بعض جگہ شراب پی پی کے ڈھول بجاتا کم بخت اور کہتا میں حسینی ہوں. تمہارا حسین سے کیا واسطہ؟ واسطہ تو ہمارا، جی سچائی، ہمارا خون ہے وہ. بے شک، تمہارا کیا ہے؟ بے شک. تمہارے باپ دادا اگر مر جائیں میں بینڈ باجا لے کر کیا ہوں، ڈھول تاشے گاجے باجے بجاؤں، بولو کیا دل کہے گا؟ جی انہوں نے حضرت دین کو بچایا تھا، بے شک، حق بات. اور ہم نے ہر جگہ کھیل کر لیا، ناٹک بنا کے رکھا. ایک چیز کو تھوڑی ہے. جلوس محمدی بھی کتنا یاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پاک سے اچھا جلوس کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو ہو سکتا کیا؟ یاری آقا کا جلوس ہے، یہ نبی کا جلوس، اس سے اچھا کوئی جلوس نہیں ہو سکتا. مگر کچھ لفنگے لڑکوں نے ہری پٹی باندھی، یہاں پہ ہری پٹی باندھ کے اتنے نعرے لگائیں گے یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور جیسے ہی گلی میں گئے چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، بہن بیٹیاں کھڑی ہیں، 8-10 لفنگے ان لڑکیوں کو دیکھ کے اتنا ناچتے، اتنا کودتے، اتنے نعرے لگاتے ہیں تاکہ ان کی نظریں ہم پہ پڑ جائے. ایمانداری سے بتاؤ
کہ ان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے یا نہیں دوڑ رہا ہے؟ शैतान दौड़ रहा है। کیا نبی کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں؟ नहीं کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا. کہیں کہیں ڈیجوں پہ کہیں کہیں ڈی سی ایم پہ اتنے بڑے ڈی جے اور وہ پاکستان والے نعت پڑھتے ہیں, اتنے ای کو کھول لیتے ہیں اور وہ سوڑا آیا اتنے دھم دھم. میں نے کئی لڑکوں کو اس پہ ناچتے ہوئے دیکھا, ڈانس کرتے ہوئے دیکھا. کب تک ناچو گے, کب تک ڈانس؟ یہ غلاموں کا کام نہیں ہے. غلاموں کا کام تو یہ ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. वाह 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 सुभान अल्लाह. یہ غلاموں کا کام. اللہ, بات آگے نکل گئی, وہیں پہنچو جہاں حدیث پہ لے کر کے چل رہا تھا. نبی نے فرمایا, نبی 70 مرتبہ توبہ کرتے. کیوں؟ گناہگار نہیں تھے اس لیے نہیں, تاکہ میری امت کو سبق مل جائے کہ تمہارا نبی گناہگار نہیں, وہ تو اتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے, اور ہم گناہگار ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے. بے شک. ایک حدیث اور سنانے لگا ہوں, اگر اجازت ہو تو سنا دوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر. عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے. حدیث ساتھ میں عربی اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے. نبی نے فرمایا, میری امت میں 3 گناہگار ایسے ہیں, اگر وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. بے شک. روزہ رکھیں تو روزہ بھی قبول نہیں, زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں, حج کریں حج بھی قبول نہیں, جلسہ کریں جلسہ بھی قبول نہیں, تقریر کریں تقریر بھی قبول نہیں, نعت پڑھیں نعت بھی قبول نہیں, نعرہ لگائے نعرہ بھی قبول نہیں, زکوٰۃ دے زکوٰۃ بھی قبول نہیں. اس کا نہ فرض قبول, نہ واجب قبول, نہ سنت قبول, نہ نفل قبول. لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے گناہگار ہیں بولو, 3. کتنے پیارے بولو میرے لیے. دیکھو سننا چاہ رہے ہو وہ کون ہے, فہرست کھولوں؟ بالکل پتا تو چلنا چاہیے, پتا ہو معلوم تو ہونا چاہیے, کیونکہ اب یہ جلسہ نہیں, میں نے مدرسہ بنا دیا. جی کمیٹی والے مبارکباد حضرت, انہوں نے کتنی محنت. تم اپنے بچے کو نا ایک سورت یاد کر کے دکھاؤ, ایک سورت. اچھا تلفظ کیسے ہیں اس بچے کے؟ اچھے بیٹا کہیں سے سنائیو, تھوڑا سا دیکھو, مائک دیو ذرا, کہیں سے بھی سنا, کہیں سے بھی تھوڑا سا سنا, کہیں سے بیٹھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور, له الأسماء الحسنى,
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. کتنا پیارا پڑھا ماشاءاللہ. کوئی تلفظ کی غلطی نہیں. یہ بیٹھے ہیں سارے لوگ ایک دم صاف ستھرا. کون سے سپارے میں تھا بیٹا یہ؟ کون سے سپارے پڑھا تم نے؟ ہاں ٹھیک ہے 28واں سپارہ ماشاءاللہ. اور سورہ حشر سمجھ رہے کتنا پیارا پڑھا. ایک جگہ حضرت اس لیے سنا معاف کرنا اور پھر ہم امتحان نہیں لیں گے تو یہ دشمنی نہیں ہے, اچھا ہی ہے حضرت. آج اتنے لوگوں کے ایک تو مائک کے سامنے ویسے ہی مت کٹتی ہے, اتنے لوگوں کو پڑھ دے گا تو یہ مسلح پہ گھبرائے گا نہیں جی مسلح پر. اور ہمیں ٹرینڈ کرنا ہے. تو ایک جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا, میں نے کہا نماز پڑھی, میں نے عشاء کی نماز پڑھنے, اور یہ اتنا غلط سلط پڑھ رہا تھا, وہ مجھے نماز دورانی پڑی اور کھینچ رہا تھا وَلَا مُسْتَقِيم. ارے میں نے کہا ختم خلاص, نماز کی ریڑھ مار دی. اسے پتہ ہی نہیں کہاں کھینچے گا کہاں نہیں کھینچے گا. اور صدر صاحب کہہ رہا بڑا پیارا پڑھتے ہیں. صدر کو کیا پتہ بیچارے کو. اس لیے اگر اپنے امام بھی رکھا کرو, پڑھانے والا رکھا کرو, تو جو علاقے کا عالم ہو نا اس کے پاس پہلے لے جایا کرو. حضرت تم اسے چیک کرو, بتاؤ یہ ہماری مسجد کے لائق مدرسے کے لائق ہے کہ نہیں. کیونکہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اگر میں تمہارے ہاتھ میں موٹر سائیکل دے دوں اور چلانی آتی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ اپنے بھی گھٹنے توڑو گے, دوسرے کو بھی مارو گے. یہی تو ہوگا. چلو اللہ اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ سب بچے ایسے ہی پڑھ رہے ہوں گے, ان کو حافظ قرآن بنائے. اب بات کیا چل رہی تھی؟ نبی نے فرمایا میری امت میں 3 گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک حق بات. حدیث پڑھی تھی نا, ثلاثہ 3 لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. نمبر 1 کون ہے وہ یار جو نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں, روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں, زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ نہیں, حج کرے تو حج نہیں. کون سا ایسا گناہ اتنا بڑا اس نے کر لیا, وہ گناہگار ہو گیا کہ اب اس کی کچھ بھی قبول نہیں اور یہ دیوار بن گئی. اگر کوئی چوری کر لے, اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرے, اگر کوئی چوری کر لے, چوری کرنے کے بعد اب اس کے کپڑے پاک صاف ہیں, وہ بھی پاک صاف ہے, نماز کا ٹائم ہے, شرائط نماز پائے جا رہے ہیں, اور اس نے نماز پڑھ لی. مفتی صاحب سے پوچھو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو گئی. تو اس کا مطلب چوری والا بھی نہیں. اگر کوئی شرابی شراب پی لے, اللہ نہ کرے کہ کوئی شرابی ہو, اگر کوئی شراب پی لے, شراب پینے کے بعد اس کا نشہ اتر گیا, شراب کا اثر ختم ہو گیا, اب اس کے کپڑے بھی پاک صاف ہیں, وہ بھی پاک صاف ہے, نماز کا ٹائم ہے, شرائط نماز پائے جا رہے ہیں. اب مفتی وہ نماز پڑھ رہا ہے, مفتی صاحب سے پوچھو اس نے نماز پڑھی, اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو پوری دنیا کے مفتی یہی کہیں گے کہ شرعاً اس کی نماز ہو گئی. بے شک بے شک. پھر کون سا ایسا گناہگار ہے, کون سا ایسا خطا کار ہے؟ چوری والا نہیں, شراب نہیں, دوسرے کو ستانے والا نہیں, پھر کون ہے ایسا؟ جی لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں مگر ہے بہت بھاری. معمولی سمجھتے ہیں لیکن ہے بہت تگڑا. یار نماز نہیں, روزے نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, جلسہ قبول نہیں, کچھ بھی قبول نہیں, تو اسی دیوار کو ہٹاؤں نا. جی سن رہے ہو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 1 جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اب کسی مولانا سے پوچھوں تو کچھ کہیں گے ہم ان کو نہیں مانتے, کچھ کہتے ہم ان کو نہیں مانتے, کچھ کہتے ہم ان کو. یار یہ بھی بڑی پریشانی. تو میں مولانا سے پوچھتا ہی نہیں, مفتی صاحب سے بھی نہیں پوچھتا. اب میں ان سے پوچھوں گا جن کو یہ کہہ دے کہ میں ان کو مانتا ہی ہوں, اور اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں مانتا تو پھر اس کا ایمان نہیں. وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بے شک بے شک. بولو نبی کو تو سبھی مانتے ہیں نا. اب نبی سے پوچھو آقا آپ بتاؤ. جی مولویوں میں تو جھگڑا ہو سکتا ہے مگر آقا کی بات میں جھگڑا نہیں ہو سکتا. بولو بولو آقا کی بات میں جھگڑا. کون ہے وہ جس کی عبادت قبول نہیں؟ نبی فرماتے ہیں العاق لوالدی, وہ ہے
جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے، اللہ، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آقا کی بات غلط نہیں ہو بولو، سکتی. آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، چاہے وہ اب صدر صاحب ہو، چاہے وہ سیکریٹری صاحب ہو، چاہے وہ مفتی صاحب ہو، چاہے وہ امام صاحب ہو، چاہے وہ میں ہوں، چاہے آپ ہو یا یہ ہو، کوئی بھی ہو، نبی فرماتے ہیں اگر وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے اور ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. بے شک حق بات. کاٹو اس حدیث کو اور انعام لے جاؤ. جی میں تو حدیث بھی چلا رہا ہوں نا ساتھ میں. جی 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 جی. کوئی نہیں. ایک مسئلہ سنو، یہ مسئلہ بھی کسی مولانا کسی مفتی سے ٹکرا لو، غلط اگر ہو تو مجھے پکڑ لو، کیونکہ جو بات کہوں گا چھنی پھٹکی. 1000 مولانا اور مفتی اور پیر ادھر لائن میں کھڑے ہیں. کتنے؟ 1000. وہ بھی اچھے اچھے. آج کل کے کچھ پیر نہیں ہیں، وہ گنڈے ہیں، گنڈے. جی. ارے حضرت پاؤں پھیلا دیا اور عورتوں سے کہہ رہے ہیں پاؤں دبا اور فیضان لے لے. اب عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں گوشت پلپلا کر دیا دباتے دباتے. اذان ہو رہی ہے، نماز کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں. اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا اگر ایسا پیر مل جائے تو پاؤں مت دبائیو، اب اس کا گلہ ہی دبا دیا، خلاص ختم. ایسا کیا کرا اس نے؟ بس 2-4 شوب دے سیکھ کے آ گیا. جی. نقلی جھوٹی باتیں سیکھ کے آ گیا، وہ چھو منترا سیکھ کے آ گیا، انہیں دکھا دیا الٹا سیدھا. ایسے تو وہ ڈگڈگی بجانے والے کتنے تماشا دکھاتے ہیں، ان کو ہی پیر بنا لو. جی جی جی. ریچھ اور بندر لے کے گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ سرکس دکھا رہا ہے، وہ تو گردن کاٹ دے اس کے مرید ہو جاؤ. لیکن سنو نبی کا فرمان، 1000 مولانا اور پیر اور مفتی ادھر لائن میں کھڑے ہوں، تمہاری ماں اور باپ ادھر، اور وہ صبح سے شام تک، اچھے اچھوں کی بات کر رہے ہوں، صبح سے شام تک وہ مولانا ادھر، مفتی، پیر، اچھے والے نمازی صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہیں اور تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تم سے، اور یہ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک دعا کرتے کرتے مر جائے، اور تمہارے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں. بے شک حق بات. ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں. عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام. میں تو اکثر باتیں قرآن اور حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا. جی سچائی. ایک بات اور بتا دوں یہ روک کے، یار ایک شخص، میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر سن لینا، مسئلہ آیا تو سنو. ایک شخص ایسا ہو تمہارے اس گاؤں میں، وہاں پور میں، بیٹا او بیٹا میرا چاند، ہاں میرا بچہ، اگر بچہ تمہارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا ہو جو بیٹا، سگا بیٹا اپنی ماں کے اوپر غلط نظر ڈالے، ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، ایک مرتبہ بول دوں پھر ہلکا ہلکا بولتا رہوں، سمجھ لیو، ماں کے ساتھ زنا کرے، اب ہلکا بولوں گا، ماں پر غلط نظر ڈالے، بری نظر ڈالے، تمہارے گاؤں میں کوئی اگر ایسا آ جائے یا مل جائے تو بتاؤ تم اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. کتنا خراب ہوگا یار. اس سے برا ہو سکتا جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد جب پیدا ہوا پھر دودھ پلایا، اور وہی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا ہو. غلط حرکت کو میں نے جملہ بول دیا تھا، ایک بار بار نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. وہ سمجھ رہے میری بات؟ وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا، کتنا خراب ہوگا وہ، کتنا برا ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا. اور اس سے زیادہ گالی میرے پاس نہیں ہے. یہ گالی ہے ایک طریقے کی،
اس سے زیادہ بری بات اور نہیں. اگر ایسا تمہیں کوئی مل جائے بھائی یا بہن کوئی مل جائے, بتاؤ تم اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو. دوستی کرو گے؟ اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں اس سے رشتہ داری کرو گے؟ نہیں گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے گھومو گے؟ نہیں. اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ جی بولو بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. جہاں بولنے کی بات ہے وہاں خاموش ہو. بولو انشاءاللہ. اگر اجازت ہو تو کھولو تھوڑے پاؤں سے. ادب کی میری کوئی بات نہیں, بزرگ ہیں ہمارے. اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ میں دیکھو برا مت مانیو, میں جو بھی کمی دیکھوں گا تو میں بتاؤں گا, میں ٹوکوں گا, ہے نہیں, میں ٹوکوں. برا مت مانیو. اب توجہ رکھو میری طرف, بات نکل نہ جائے. کون ہے وہ ایسا بتاؤں؟ مسلمانوں میں اب 5% ہو گئے. تمہارے گاؤں میں پہلی مرتبہ انہوں نے بڑی محبت سے انہوں نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے, مجھے حاضر ہوا ہوں. بس اچھا تو نہیں ہوں, گناہگار ہوں, دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. مگر کچھ دنوں پہلے میری تاریخیں گھر جاتی ہیں. اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے, انعام ہے کہ مجھے کچھ باتیں کرنے کا آپ سے موقع مل جاتا ہے. تو تاریخ تھوڑی کم مل پاتی ہے اس وجہ سے, سمجھے. تو آیا ہوں تو سوچ رہا ہوں کچھ نہ کچھ دے کے چلا جاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے سب کے باتیں؟ ابھی تو امتحان ایک باقی اور ہے تمہارا. اب سنو یار, مسلمانوں میں 5% ایسے لوگ ہو گئے. اتنا ذلیل انسان. تمہارا گاؤں یہ وہاں پر پٹی وہاں پر ہے. اب وہاں پر میں مجھے پتہ نہیں ہے, میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں. ابھی کھانا بھی نہیں کھایا, ناشتہ کیا. جن کے گھر کیا نام ہے ان کا حضرت, محمد عارف کے یہاں کھانا ناشتہ کیا. ماشاءاللہ اتنا ناشتہ, میں تو سوچ رہا تھا اور کم ہوتا تو چلتا. اتنا ناشتہ 1000 روپے کا, اتنا خلوص, اتنا پیار. اللہ ان کو سلامت رکھے اور پورے گاؤں میں اللہ بہاریں عطا فرما دے. سب کو پکا سچا نمازی, پکا سچا مسلمان اور پکا سچا نبی کا غلام. آمین. اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ پھر میں کسی مولانا سے نہیں پوچھوں گا, کسی مفتی سے بھی نہیں, میں تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھوں گا. وہاں لے جا کے رکھوں گا کہ کوئی مائی کا لال یہ کہی نہیں سکتا, میں ان کو مانوں گا ہی نہیں. جی میں نیچے کی بات ہی کیوں بتاؤں جی جی. جب اوپر کی بات ہے. حدیث ہے, حدیث 2 حدیث ہے. تم نے نام سنا ہوگا, تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. جی کائے کا نام سنا ہوگا؟ سود اور بیاج. پیچھے والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بیٹا؟ سوری معاف کرنا, سوری انگلش کا لفظ نکل گیا, سمجھے بیٹا نہیں, کچھ تو میرے باپ کی عمر کے. یہ لفظ ایسا مدرسے میں نا پڑھاتے پڑھاتے بولتے بولتے لفظ بیٹا, معاف کریو. اچھا تو تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. کس کا نام سنا؟ سود اور بیاج کا. کتنے لوگ کام کر رہے ہیں سود اور بیاس. لوگ سٹا کھیل رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, تاش پہ کھیل رہے ہیں, لوڈو پہ کھیل رہے ہیں, موبائل پہ کھیل رہے ہیں, گیم پہ کھیل رہے ہیں. بعض تو اتنے کم وقت ہیں قبرستان میں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں, جہاں پہ قبر کو دیکھ کر کے انہیں اپنی نصیحت حاصل کرنا چاہیے, موت کو یاد کرنا چاہیے. وہاں دادا کے گردن پہ چھکا مار رہا ہے, کرکٹ کھیل رہے ہیں. جی لیکن سنو, سود اور بیاس کا جو بھی کاروبار کرتا ہو اس تک پہنچا دینا, تم مبلغ ہو جاؤ گے. بے شک. تبلیغ کیا کرو. انداز میں بتا دوں, دوستی کرو مطلب کے لیے, سیاست کے لیے. کون سی سیاست, کون سا مطلب؟ دیکھا مثال کے, میں ان کو قاری صاحب کو کہتا ہوں, مثال کے طور پر دیکھا میں نے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. جی ایک مثال, کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے اسٹاف کو کہہ رہا ہوں, یہ نماز نہیں, تو میں ان سے دوستی کروں. ایک دم ڈائریکٹ مت کہیو, تو یہ سیاست ہو گئی کہ میں ان کو نمازی بناؤں گا. یہ مطلب ہو گیا, اس لیے دوستی کر رہا ہوں کہ نمازی بنا. اب گئے السلام علیکم, جب ان کا دل ملنے لگا نا, نماز کا ٹائم ہوا, چلو بھائی نماز کو چل رہا ہے, تو یہ منع نہیں کریں گے. جی سمجھ رہے؟ اب یہ تمہارے ساتھی جتنے نمازی دیکھا آج یہ دکھائی نہیں دے رہا, اس کے گھر جا کے خیریت پوچھو, کیا بات مسجد میں دکھائی نہیں دیا, کوئی طبیعت ناساز ہے, کوئی پریشان, اس کو بھی لگے گا میرا کوئی ہے, اور تمہیں بھی لگے گا اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھٹک رہا تو اسے لائن پہ لے آؤ گے.
तुम बड़े मुफ्ती नहीं हो, ये काम तो कर ही सकते हो, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, चैनल वाले पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचाते हैं मेरी तकरीर। अब सुनो, सूद और ब्याज नबी फरमाते हैं इसका गुनाह, इसके बारे में सुन लो, इसका गुनाह इतना है कि सूद और ब्याज के गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने? 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दर्जात हैं। अब तो समझ गए होंगे। और एक हदीस में 73 का जिक्र आया, 2 हदीस है 73 का जिक्र। चलो 70 वाली ले लो, यहां लाइन से लेकर के उस कोने तक सारे हिस्से रख दिए। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 लास्ट में सबसे छोटा। अब नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के ये 70 हिस्से जो गुनाह के हैं, इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह अकबर कबीरा। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी अब तौबा। इस वक्त पे हाथ उठाओ ताकि ये हाथ गवाह बन जाए, ऐ अल्लाह इसने तौबा की थी। अब हाथ उठा के तौबा करो, वो भी पक्के सच्चे दिल से, कोई रस्म के लिए ना। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाएं। दिल से दुआ करियो मेरे भाई, बोलो या अल्लाह हम तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रख लो, रख लो। ये जितने आज़ान हश्र के मैदान में ये गवाही देंगे कि हमसे इसने चोरी कराई, हमसे इसने भैंस खुलवाई, हमसे इसने उसका बरसीन कटवाया, हमसे इसने उसका गन्ना तोड़वाया, हमसे इसने मटर खिलवाई, ये सारे चीजें गवाही देंगे। तो अच्छे काम के लिए उठाया। ओ बच्ची, बेटा मेरा लाल, आप लोग उधर वाले उन्हें कंट्रोल करते रहियो, ठीक है बेटा? चैनल वालों डबल काम करो, तो तवज्जो रखो मेरी तरफ, इसलिए मैंने रुख इधर को कर दिया। बच्चों अब नहीं बोलोगे मेरा चांद। अब हुआ यूं, नबी फरमाते हैं सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। तो बाकी बड़े बड़ों का कितना गुनाह होगा? बाकी 69 हिस्से और रहेगा उतना। अल्लाह। आज के बाद कोई सूद और ब्याज के कारोबार की तरफ कदम बढ़ाएगा? नहीं। बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब फिर वहीं पे ले चलो, ये हदीस रोक के मैं तुम्हें तरतीब बना रही हूं सबक की, भूले तो नहीं हो? सबक चल रहा। कितने लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? 3। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स हो जिस पे एक मर्तबा दिन में अल्लाह की लानत पड़ जाए, औरत हो या आदमी, तो वो कामयाब हो सकता है? नहीं। और जिस पे अगर 10 मर्तबा पड़ जाए तो वो तो और बड़ा जिंदगी में नहीं हो सकती। और जिस पे 100 मर्तबा पड़ जाए, 50 मर्तबा, तो खलास खत्म। तुम्हारे गांव में भी ना, बल्कि इस जलसे में मेरी माँ और बहनों सब में कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है। माफ करियो, थोड़ा मैं कर्रा होके बोल रहा हूं। आप कहोगे कैसे? मैं किसी मौलाना की बात करूंगा ही नहीं जो तुम मुझे झुठलाओगे, मैं तो डायरेक्ट अल्लाह और रसूल की बात करूंगा। जी जी जी। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? आप कहोगे हमारे गांव में नहीं है, हमने नहीं देखा। है तुम्हारे गांव में, वहापुर में है। किससे पूछो? कारी जहीर साहब से नहीं। आपका क्या नाम? मोहम्मद मियाँ। मोहम्मद मियाँ से नहीं। सईदुर रहमान साहब से नहीं। इन भाई से नहीं। हमारे बुजुर्ग से, इनसे। ये दिल्ली तक गए थे मेरी तकरीर सुनने, कह रहे हजरत मेरी तारीख पक्की है, याद रख के। मन हाँ, नाम क्या था? अब्दुल मुबीन। कहा उनसे, और ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, और भी उलमा बैठे भाई, मैं नाम नहीं ले पाया हूं, लेकिन सब मेरे सर के ताज है, अल्लाह सबको सलामत रखे। अब सुनो, बात जहन में आ रही है आपके? जी। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है, पड़ती? किससे पूछोगे? किसी मौलाना से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं,
کسی پیر سے نہیں، قرآن شریف سے پوچھو۔ جائے ہے بابا سبحان اللہ قرآن سبحان اللہ شریف سبحان سے اللہ۔ کیا قرآن شریف کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی حرف غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں کسی آیت میں کسی کو شک؟ نہیں۔ قرآن تو خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، شک تو الگ رہا، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ جی اب پڑھو قرآن۔ اے بچی، یار میرا کیوں پریشان کر رہی ہو بیٹا تم؟ میں گھر کو بھگا دوں تب اچھی رہو گی؟ سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ کس ماں کی بچی ہے، کس باپ کی بچی ہے؟ کم سے کم ماں باپ کا خیال رکھو۔ اب ڈسٹرب نہیں کرو گی نا؟ ہاں، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، ہدایت نصیب فرمائے۔ توجہ رکھو، کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی؟ قرآن سے پوچھو۔ مگر تم تو قرآن شریف پڑھتے ہی نہیں۔ پہلے لوگ مسجد میں 2 رکوع 5 رکوع 10 رکوع نماز کے بعد پڑھتے تھے، اب تو اتنا موبائل چلا رہے ہو، اتنا موبائل چلا رہے ہو، 5 منٹ ملے تو موبائل پہ ڈٹ گیا، 3 منٹ ملے، اور حضرت معاف کریو مولانا بھی کمی نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے نماز سلام پھیرتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، سارے لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مزدوری مانگ، سب کچھ کرتے تھے۔ اب تو سلام پھیرتے فوراً موبائل نکالے گا کہ دیکھو کسی کا SMS آیا کہ نہیں آیا۔ یہ نماز ہے یار، یہ موبائل۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے کارنامے دیکھیں، قرآن پڑھو، عورتیں بھی قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سنو، جی قرآن کی آیت ہے، میں پڑھتا ہوں آیت، کس پہ اللہ کی لعنت؟ بیٹا جب جمائی آیا کرے نا تو یہ بائیں ہاتھ کی پشت رکھا کرو، ایسے جمائی بولتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نہیں، منہ پھیلتا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ جمائی بولتے ہیں۔ تو جب آیا کرے تو ایسے رکھا، بھائی کو آئی انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا تو مسئلہ بتا دو، بائیں ہاتھ کی پشت ایسے رکھا کرو، ایسے، اور دل میں خیال کیا کرو کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ برابر والا اگر پاس میں ہو تو یرحمکم اللہ، اور اگر ہو ویہدیکم اللہ، اور اگر ہو سب کو کہہ دو جزاکم اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب یاد ہو، تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو یاد ہو گئے، بہت سے ایسا کرتے رہتے ہیں اور یار شیطان تھوک کے چلا جاتا۔ نہیں، یہ رکھو، یہ ایسے کر کے رکھو، ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ سنو، کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کن پر بولو پیارے؟ جھوٹوں پر۔ اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی، غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب سب لوگ اپنا اپنا حساب لو، دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ موبائل ہے نا، یہ اس نے تو مولانا لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بیجوئی تو بتا رہا اسلام نگر، جی یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ شاعروں کو نہیں چھوڑا، مقرروں کو نہیں چھوڑا، ناظموں کو نہیں چھوڑا۔ جی 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 حضرت، سمجھے؟ ہے کہاں حضرت؟ بس ہے کہیں تو بتا کہیں، آپ لوگ بھی ایسے ہی ہے دکان پہ، یہ بھی تو جھوٹ ہے نا۔ یہ ماں اگر بچہ رونے لگا تو سورہ عصر نہیں پڑھے گی، 8 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، الحمد شریف پڑھ کے دم کر دے۔ جی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے، نظر بد ختم ہو جائے گی، بچہ چپ جائے گا۔ مگر یہ نہیں پھونکے گی، ہر 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 کرتے کرتے جب بچہ نہیں چپا تو کہتی ہے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گئی، دیکھ کتا آ گیا، دیکھ بھوت، اور کوئی بھی نہیں۔ یہ میرا چاند بھوت اور تو یہ ماں جھوٹ نہیں بول رہی؟ جی قدم قدم پہ جھوٹ۔
اب اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب اپنے حساب خود لے لو کس پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی، مجھے تو پتہ نہیں اور میں کسی کو کہوں گا بھی نہیں، خود سمجھ لو۔ اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت پڑے گی۔ اللہ کی لعنت سے بچنا تو پہلے جھوٹ چھوڑو۔ کہتے ہیں صاحب بغیر جھوٹ کے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اچھا، صحابہ نے کاروبار نہیں کیا کیا؟ صحابہ نے تجارت نہیں کی کیا؟ بڑے بڑے علماء نے تجارت کی، مگر سچائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی تم حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں۔ کہا دو چیزیں کیا کیا؟ نمبر 1 زبان، اور نمبر 2 شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو۔ مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آنے لگی، تھوڑی کٹھن ہوگی مگر بڑی کام کی ہے۔ اگر اجازت ہو تو سبق بند کر دوں، یا پھر اجازت ہو تو آگے بڑھا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ 1 منٹ میں ٹائم دیکھوں، آپ لوگ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بولوں گا میں، اور پڑھو ایک مرتبہ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھو ایک مرتبہ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں انگوٹھے چوم رہا ہوں، اس بات کو کلیئر کر دوں، کلیئر کر دوں۔ انگوٹھے چومنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بزرگوں کی سنت ہے، مستحب ہے، عشق ہے۔ اگر چوم لو اچھا ہے، وقت نہیں ملے نہیں چومے تب بھی کوئی بات نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ دوسری چیز، 3 جگہ انگوٹھے چومنا منع ہے۔ کتنی جگہ؟ ایک تو جب خطبے کی اذان ہو رہی ہو تو اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، نبی کا نام آتا ہے، وہ انگوٹھے چومنا نہیں۔ دوسرا جب خطبے میں نبی کا نام آتا ہے اس میں بھی انگوٹھے چومنا نہیں۔ تیسرا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، جب پنجاب ہوتی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو لوگ پچھ پچھ کرتے ہیں، اس جگہ بھی نہیں۔ کیوں؟ تلاوت سننا ضروری ہے، انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ دونوں اگر ٹکرا جائیں تو ضروری پہ عمل کریں گے، مستحب کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی خطبہ اور ایسے ہی خطبے کی اذان، اس کا سننا بھی شرط ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ضروری ہوا اور انگوٹھے چومنے میں لگ جاؤ گے تو وہ چھوٹ جائے گا، اس لیے وہ نہ چھوڑو، یہ چھوڑ دو۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور لوگ اس پہ یار بڑے بڑے جھگڑ جاتے ہیں، بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہیں کہیں تو، لیکن کوئی بات نہیں۔ بات یہ چل رہی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حدیث سناؤں گا۔ ایک مرتبہ نا میرے نبی نے لوگوں کا چہرہ دیکھا تو تھوڑے سے کچھ لوگ مایوس تھے۔ اب یار آقا تو جانتے ہیں نا، باپ تو پہچان لیتا نا میرا بیٹا کس حال میں، اور آقا وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، وہ تو آقا ان کی طرح، تو اللہ اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات ہمارے آقا، ہمارے آقا کی طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہو سکتا کیا؟ نہیں۔ اب سنو، نبی نے اپنے آقا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نبی اور آقا نے اپنے امتیوں کو دیکھا، ادھر ادھر تھوڑا چہرہ تھا۔ اب نبی تقریر کرتے کرتے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے، کتنی بیٹیاں بولو؟ 3 بیٹیاں دے، اور وہ تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے بیٹیوں کی وجہ سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ اس بات سے پریشان تھے، یار ہماری تو بیٹی ہے، ہمارا نصیب کم ہے، ہمارا نصیب کھوٹا ہے، ہم کمتر ہیں، ہماری قسمت تھوڑی بیکار ہے۔ لوگ اس میں رہتے تھے نا جس کی بیٹیاں ہوں، لیکن نبی نے فرمایا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور صحیح پرورش کرے تو کیا ہے وہ جنت کا، بولو بولو، جنت کا حقدار۔ سونے لگے لگ رہا ہے، جنت کا حقدار۔
ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا میں کچھ پوچھ لوں؟ کہا پوچھو۔ آقا اگر جس کی 2 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ ایک صحابی کہیں کونے سے اور کھڑے ہو گئے، کہا آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پیارا وقت تھا یار، کیا بیان ہو رہا تھا نبی کا، اور سننے والے اتنا سناٹا چھایا ہوا جیسے سوئی گر جائے تو کھنکنے کی آواز ہے۔ کہا آقا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی۔ صحابہ نے کہا بیٹھو نا، کیوں پریشان؟ نہیں آقا پوچھنا چاہتا۔ بڑا ناز نخرا۔ میرے نبی مسکرا کے بولے معلوم تو ہے مجھے کیا پوچھنا چاہ رہا، مگر چلو تم ہی کہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، جس کی 2 نہ ہوں، اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو؟ نبی مسکرا کے بولے اگر وہ اپنی 1 بیٹی کی صحیح پرورش کر دے گا تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اور نبی جو کہہ دیں وہ حق، بے شک بے اس شک کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ نہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ لیکن اس کی ٹکر پہ حدیث لایا ہوں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدین والدیوس والرجلۃ النساء۔ اب اس کا ترجمہ کروں گا نا تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ یہ حدیث سنیو ضرور بیٹا، ہلکے ہلکے بات کیوں کر رہا، آرام سے پیو۔ حدیث سنو، نبی نے فرمایا میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہاں نہیں جائیں گے بولو؟ لا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل، بولو بولو جنت میں داخل، جگہ رو نہیں جائیں گے۔ اور نبی جس کو روک دیں تو کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ نہیں۔ نبی جس کو منع کر دے تو مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نہیں۔ نبی جس کو منع کر دے تو مولوی صاحب لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کے ابا لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کی نمازیں لے جائیں گی؟ نبی جس کو منع کر دے اس کے روزے لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کا حج؟ کوئی مائی کا لال نہیں لے جا سکتا نبی جس کو روک دے تو۔ اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی جنت میں نہیں اور جائے۔ ثلاثہ حدیث بھی پڑھ رہا ہوں اور موبائلوں میں کیچ ہو جاتی، گھر جا کے سن لیو، غلط ہو جائے تو ان کے ذریعے مجھے پھر بلا لیو، توبہ کروں گا سب کے سامنے، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی۔ جی لا میں کچی گوٹی کھیلتا ہی نہیں، جو پھر مجھے پریشانی بڑھے، کچی گوٹی نہیں، کچی بات ہی نہیں کروں گا، میں تو چھان پھٹک پھٹک کے ایک دم اوپر کی بات نکال لوں۔ نہ میں کسی مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں، کوئی کہ میں ان کی نہیں مانتا، ان کی نہیں مانتا۔ اب میرے بھائی نبی اور اللہ کی تو سبھی مانیں گے نا۔ جی نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس جملے کے لیے میں نے حدیث پڑھی، کون نہیں جا سکتا جنت میں بولو؟ دیوس۔ جی تمہارے گاؤں اب سوچ رہے ہو یار دیوس ہمارے گاؤں میں تو رہتا نہیں، یہ دیوس کہاں رہتا، کون سے گاؤں میں رہتا جو جنت نہیں جائے گا؟ سن لو، کیونکہ مدرسہ بنا دیا دیوس کسی کا نام نہیں ہے۔ دیوس کس کو بولتے ہیں سن لیو، دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، صوم و صلات سے دور ہیں، جن کی بیٹیوں کا لباس اسلام کے خلاف ہے، چھوٹی چھوٹی آستینیں، گلے چرے ہوئے، جسم یہاں کا دکھ رہا، گلے کا دکھ رہا، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، اور وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے پہناوے سے، چلنے سے، پہننے اوڑھنے سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں۔ بے شک بے شک بے شک، حق اب بات۔ خود فیصلہ کرو، اب خود فیصلہ کرو، تم اب خود فیصلہ کرو، اپنے گھروں کے حالات دیکھو،
تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی بیٹا میرا چاند، تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی؟ جی بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ جی بیاہ ہوتا، فنکشن ہوتا ہے؟ جی تمہاری بھتیجی، بھانجی، بیٹی کسی مسلمان کی وہ ہماری ہے۔ جی جی کپڑے دیکھیں ان کے، بال دیکھیں ان کے، لباس دیکھا ان کا؟ مجھے لگتا سارے ماں باپ کی آنکھیں بند ہوں گی، سب کی آنکھوں پہ چربی۔ نبی فرماتے ہیں لا يدخلون الجنہ، بیٹیوں کی وجہ سے جنت ملی اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت بند۔ کیوں؟ صحیح پرورش کرو، ان پہ دھیان دو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور آزاد چھوڑ دو۔ یہودیوں کا کلچر تمہارے گھر میں آ جائے تو سمجھ لو جنت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ میں نے دونوں راستے دکھا دیے، عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہارا کام۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی مولانا مفتی کسی کی بیٹی کو گھر جا کر دوپٹہ نہیں اڑائے گا۔ نہیں۔ اب قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ تھک چکے ہو، سبق پورا ہو چکا ہے، تھوڑا سا توجہ ہے نا میری طرف؟ امتحان لے لوں، فیل تو نہیں ہو؟ دیکھو یہ جو انگلی ہے نا، یہ شہادت کی ہے، اس انگلی کو سارے لوگ اٹھا کے کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں بخشش ہو جائے۔ اٹھائیو سب لوگ، اٹھا پہلے اٹھا لو، بولو لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ اپنی انگلی اپنی اپنی پیشانی پر رکھ لو۔ وہاں پر کی پیشانی نیچے ہے کیا؟ ارے ماتھا نیچے، اللہ کے بندو ماتھا کہاں تمہارا؟ پیشانی۔ اچھا تم یہ بھی یہی رکھ رہا ہے؟ چچا بھی ہمارے بعد میں سرکار ہے ایسے۔ ہو گئے فیل؟ میں کہہ رہا تھا امتحان لے لوں، ہو گئے فیل؟ سنو، میرا مطلب ہنسانا نہیں ہے، میرا مطلب تمہیں تیار کرنا۔ میرا مطلب کیا بولو تمہیں؟ اب سنو، اب تم ریڈی ہو گئے نا؟ اچھا بزرگ بھی فیل ہو رہا ہے، پہلے تو بچے فیل ہوتے تھے مدرسے میں، سب یہی رکھ کے پڑھے یہی، اب دھیرے دھیرے لے جا رہے ہیں، ماتھا تو اوپر۔ اب مجھے پتا چلا وہاں پر کی پیشانی نیچے آ گئی ہے۔ سنو اس میں سبق، اب چپ جاؤ، میں میک سے بول رہا ہوں، زور سے بول رہا ہوں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، میک بھی اچھا بول رہا ہے، اور سمجھدار ہو، نمازی ہو، اور نہ جانے کتنے حاجی بھی سارے لوگ ہیں، مگر ایک نے بھی میری نہیں سنی۔ تم انہوں چچا نے بھی نہیں سنی، سمجھے؟ ایک نے بھی میری نہیں سنی، سب یہیں پر رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرا خود کا عمل اچھا نہیں، کیونکہ میں بھی یہی رکھ رہے ہوں، میرا عمل اچھا نہیں نا۔ میں بھی اگر میں یہاں رکھتا تبھی تو رکھتے، میں یہاں رکھتا تو تم یہاں رکھتے، میں یہاں رکھتا تم یہاں رکھتے، میں نے یہاں رکھی تو تم نے یہاں رکھی، اس لیے میرا عمل اچھا نہیں۔ یہ جو کر رہا ہوں میں بھی تو غلط رکھ رہا ہوں، اسی لیے تم نے رکھی۔ اگر تمہارے عمل اچھے نہیں ہوئے نا تو تم اولاد کے سامنے کتنے ہی چیخیو، کتنے ہی چلائیو، کتنے ہی ماریو، کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے اپنے خود کے عمل سنبھالنا پڑیں گے۔ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے، جیسے میں نے غلط رکھا نا، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اور بچوں سے کہو نماز پڑھو، پڑھیں گے کیا؟ مائیں اپنی بیٹیوں خود جب تک دوپٹہ نہیں اوڑھیں گی اور بیٹیوں سے کہے دوپٹہ اوڑھو، اوڑھیں گی کیا؟ پہلے کیا ہونا؟ اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔
तुम जब इतने बुजुर्ग होके इतने बड़े होके मेरी नहीं सुन रहे हो क्योंकि मेरा खुद का फेल अच्छा नहीं है, मैं भी तो यही रख रहा हूं। अगर मेरा अच्छा होता तो एक भी नहीं बहकता, सब यही रखते। मैं बोल रहा हूं कुछ और, कर रहा हूं कुछ और। तुम भी अगर बोलोगे कुछ और, करोगे कुछ और, तो तुम्हारी औलाद भी सुनने वाली नहीं है। इससे हंसी नहीं है, सबक लेकर के जाओ। आज के बाद पहले हमारी माओ को दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा, पहले हमारे भाइयों को नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, पहले हमें खुद को सुधरना पड़ेगा, उसके बाद हम और आप कामयाब होंगे। मेरा साथ दोगे बोलो इंशाअल्लाह। मैंने शुरू हदीस पढ़ी थी, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब तुम लोग मुरझाने लगे क्योंकि 1 बजे से टाइम ज्यादा हो गया और इशा के बाद से बहुत टाइम होता, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी पढ़ोगे, नमाजों के पाबंद बनोगे बोलो इंशाअल्लाह। एक नमाज के ताल्लुक से एक बात बता दूं, अगर सुन फिर कहोगे यार ये तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा चलो, नमाज के ताल्लुक से हजरत एक बात बता। बिल्कुल हजरत। हजरत प्रोग्राम करते हैं, इतना प्रोग्राम, फिर भी माशाल्लाह बैठे। पीछे से किसी भाई की आवाज आई थी, क्या कह रहे भाई? अच्छा ये कह रहे, बोलो। अच्छा आगे बढ़ाऊंगा तो गिर जाएगा ये, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो। चलो तवज्जो। अब तो लोग फ्रेश हो गए थोड़े से, अब सबक शुरू कर दूं, सबक शुरू कर दूं। बिल्कुल हजरत। बच्चे की दस्तार माशाल्लाह कामयाब। तुम चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, पहले कामयाबी से पहले चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो बोलो दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं, और यही वजह हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, जाना चाहिए। मज़ार शरीफ पे जाते हैं, जाना चाहिए। मगर सुनो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज? मगर तुम तो चले गए धान काटने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है। ये करेगी घर में बरकतें, हरकतें देखिए तुमने। इतने जुमेरात के चक्कर मार रही है और उस मियाँ का इतना कहना मान रही है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती है। इस मियाँ का अगर इसने कहना मान लिया, पैजामा तो बांध लो, समझे? लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो, इस मियाँ का अगर कहना मान लिया, कलमा पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये बता रहा था, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। औरतों का मज़ारात पर मर्दों तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। जाने का तरीका मैं बताऊं, पैती की तरफ से जाओ, पांवों की तरफ से, और कब्र शरीफ से 4 हाथ कदम पीछे हट के खड़े हो। ऐसे खड़े हो कि उनका चेहरा तुम्हारी तरफ को और काबे को पीठ हो। तुम्हें जितनी भी कुरान की सूरतें आए थे, तुम्हें टाइम है उतनी पढ़ लो, और पढ़ने के बाद अगर कुछ पढ़ा किया जाए, हदीस में क्या, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो 11 मरतबा, और अगर कुल अल्लाह भी याद नहीं है तो सिर्फ यही खाने का मुसलमान है, बाकी गोल है। अब समझ गए होगे क्या खाने का मुसलमान? कुल अल्लाह भी जिसके याद ना हो तो यार वो बेकार ही है, बिल्कुल UKG का फेल है वो, UKG LKG बिल्कुल निपट, जिसके कुल अल्लाह भी याद ना हो। लेकिन सुनो, अब पढ़ो, पढ़ने के बाद दुआ करो, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब साहिब मज़ार की रूह को पहुंचा दे। अगर उनका नाम याद है तो नाम भी ले सकते हो। ए अल्लाह, इनकी रूह के तवस्सुल से मेरा काम तू बना दे। मांगो अल्लाह से दुआ, उनकी रूह का वास्ता देकर के, ये जायज है। लेकिन मर्दों के लिए डांटो नहीं इनको, मर्द इन्हें डांटते रहो। मर्दों के लिए, औरतों के लिए जायज नहीं है। मान लो अगर किसी की बच्ची पे जिन हो, मारियो मत बेटा, अच्छा डंडा बहुत लेके मोटा लेके उठो तो
ना ना सही, अब देख रही हो। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। पहले का दौर ना इतना अच्छा था, अगर किसी का बच्चा गलती कर रहा ना, नमाजी आदमी है, हाजी आदमी है, अच्छा आदमी, बड़ा, उसको अगर मार दिया करता था ना तो घर वाले उसको शाबाशी देते थे, कहते अच्छा किया तुमने पीट दिया, नसीहत कर दी, अब ये हरकत तो नहीं करेगा। और अब तो इतना खराब जमाना, अगर शराब भी पी रहा ना और कोई और आकर के अच्छा आदमी भला आदमी आकर उसको डांट दे, एक तमाचा मार दे, तो उसके घर वाले आके लड़ जाते, बोले मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता हाथ उठाने वाला, तो फिर मरो। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई पता नहीं इनका बाप इनकी माँ तुमसे लड़ जाए। सही बता रहे हो, क्योंकि देखो बात बुराई की नहीं है, जमाना ऐसा आ गया और इसी वजह से परेशान है सब। बड़ों की इज्जत करना छोड़ दिए। जिस दिन अगर हम बड़ों की, कभी अगर इज्जत पे मेरी तकरीर सुनोगे तो पता चलेगा, बड़ों की इज्जत जिस दिन जिस कौम के हाथ आ गई है ना, वो कौम बड़ी बन गई है, वो कौम बड़ी बन गई है। सच्चाई बात। और जब इज्जत छोड़ दी है, इज्जत खत्म हो गई है, तो सब कुछ खत्म हो गया। छोटा बेटा, मेरे चांद, मेरा बाबू, छोटा बड़े के सराहने नहीं बैठता था। बोलो बैठता था क्या? नहीं बैठता था। डोंगे में साला ना है, जब तक बड़ा ना खा ले निकालता नहीं था। घर के मर्द ना खा ले, औरतें नहीं खाती थी। और अब तो हड्डों की मींग ठोक ठोक के खा गई और कह रही है मेरा लीवर ही ठीक नहीं है। लीवर, अब तेरा लीवर तो कब्र में ही ठीक होगा। मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ अच्छा, ये भी दुखियार हैं लग रहे हैं, इनके भी 2500 रुपए। अब तवज्जो रखो, खींच खींच के बार बार ये बच्चे मुझे उधर ही ले जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ सबक पढ़ा के चला जाऊं। अब बताओ उंगली कहाँ रखोगे? हाँ तवज्जो मेरी तरफ। बात क्या चल रही है? सुन, निकलना, कलमा पढ़ो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज? यार जिस मज़ार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी। एक बात समझ में नहीं आती, सारे जिन्नात, भूत, परीत इन औरतों को ही चिपट गए। गारंटेड बता रहा हूं, अगर 100 कूद रही हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ असर है। 95 तो खाली मूली ढचोकला है। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, इनके हाथ में मोबाइल या बिगड़ने वाली चीज मत दो। ख्वाहिशात को उभारने वाली चीजों से दूर रखो। जो शादियों में ना डीजे वीजे सारी चीजें खत्म करो, इनके हाथ में कुरान दो, सैयदा फातिमा का तौर तरीका पढ़वाओ इनसे, अपने घरों का माहौल संभालो, इंशाअल्लाह कामयाब। कहां पर है जिन्नात? कुरान शरीफ पढ़ोगे ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसके तहत तो पता चलेगा जिन्नात बियाबान में है, जंगलात में, पहाड़ों में। तो बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। अरे 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की तो अक्ल रखो जी। सच्चाई। सुनो, तुम जाते हो ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, जाना चाहिए तुम्हें जी। तुम्हें जाना चाहिए मज़ार शरीफ पर, कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए। जुमे को कब्रिस्तान जाया करो, समझ रहे मेरी बात? नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाया करो, जूते चप्पल बाहर उतारो और वहीं पे खड़े होकर के अगर सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें याद हो तो पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो कुल अल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़ो। कह दो अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब मेरे अब्बा को अम्मा को पहुंचा दे, पूरे कब्रिस्तान में जितने भी मौला इसमें दफन है सबकी रूह को पहुंचा दे, और मेरा खात्मा ईमान पर करना। समझ रहे हैं आप? ये दुआ किया करो, कब्रिस्तान जाया करो। मज़ार शरीफ पर भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो रहमत बरसती, उनकी रूह का वास्ता दे करके उनसे दुआएं मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा कर लीजिए और ये अहद कीजिए तौबा के साथ इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब तौबा करो, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।